کالو اور گھوری نے کافی سمے سے ایک ڈھابا کھول رکھا تھا۔ کالو اب کافی امیر ہو گیا تھا۔ ایک دن کالو کے ڈھابے پر ایک پنچھی آتا ہے۔ جی ماں جی، آپ بھوجن میں کیا لینا پسند کریں گی؟ بیٹا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے سخت بھوک لگی ہے، آپ مجھے تھوڑا بھوجن دے دو، اوپر والا آپ سے خوش ہوگا۔ او بڑھیا، میں نے یہ ڈھابا دن رات محنت کر کے بنایا ہے، اب میں امیر ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنا پیسہ انجان پنچھیوں پر لٹاتا پھروں۔ جاؤ، جب بھوجن کرنا ہو تو پیسہ لے کر آنا، ساری زندگی گزار دی اور پیسہ ایک بھی نہیں ہے پاس۔ میں کئی دن سے بھوکی ہوں، اگر آپ نے مجھے بھوجن نہ کروایا تو میں مر جاؤں گی۔ آپ مجھے کام پہ رکھ لو، میں آپ کا کام کر دیا کروں گی۔ نہ بابا نہ، میں تمہیں کام پہ نہیں رکھ سکتا، ہم دونوں خود کام کر لیتے ہیں، تمہیں رکھ کر ہمیں اپنا پیسہ نہیں ضائع کرنا، ابھی کے ابھی نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ دھکے دے کر نکالوں گا، اور ویسے بھی تم اس ایج میں کیا کام کرو گی؟ چڑیا بیچاری بھوکی پیاسی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے دن صبح ہی صبح کالو کچھ سامان لینے کے لیے جاتا ہے کہ اس کی نگاہ اسی چڑیا پر پڑتی ہے۔ چڑیا کی مرتیو ہو گئی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر کالو ڈر جاتا ہے۔ اگر یہ چڑیا یہاں ہی پڑی رہی تو جنگل کے سب پنچھی مجھے اس کا قاتل سمجھ بیٹھیں گے اور پھر میرا ڈھابا بند ہو جائے گا۔ پنچھی بھوجن کرنے نہیں آئیں گے، ایسا کرتا ہوں کہ اسے کہیں پھینک آتا ہوں۔ کالو چڑیا کی لاش کو کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ اگر فرض کرو میں بھوجن دے بھی دیتا تو یہ چڑیا پہلے ہی بہت بوڑھی ہو گئی تھی، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ جی پاتی۔ جب کالو سامان لے کر ڈھابے پر جاتا ہے تو گوری کہتی ہے، کالو تم نے اتنا سمے کہاں لگا دیا؟ گراہکوں کے آنے میں بس 1 گھنٹہ رہ گیا اور ابھی سارا بھوجن پکنے والا ہے۔ گوری، جو بوڑھی چڑیا کل ہمارے پاس بھوجن کرنے آئی تھی نا، اس کی کل ہی ہمارے ڈھابے کے باہر مرتیو ہو گئی تھی، میں اس کی لاش کو کنویں میں پھینک آیا ہوں۔ کالو تم نے اچھا کیا، ورنہ پنچھی اسے دیکھ کر ڈر جاتے اور ہمارے ڈھابے پر آنا چھوڑ دیتے۔ گوری، وہ چڑیا واقعی کئی دن سے بھوکی تھی، ہم نے اسے بھوجن نہ دے کر بہت بڑا پاپ کیا۔ کالو ہمیں کیا پتا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی، اور ویسے بھی بھوک کی وجہ سے روز روز کئی پنچھی مرتے ہیں، اب ہم کس کس کو بھوجن دیں گے؟ تیار کر چکی تھی، ڈھابے پر کافی گراہک آ گئے تھے۔ نیلو بہن، آپ کیا لینا پسند کرو گی؟ نیلو کالو کو اپنی پسند کے بھوجن لانے کا آرڈر کرتی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے بھوجن کی جگہ وہی مری ہوئی چڑیا آ جاتی ہے، جو اس دفعہ بہت بھیانک ہوتی ہے اور خون میں لت پت ہوتی ہے۔ سبھی پنچھی اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ کالو یہ سب کیا ہے؟ تمہارے ڈھابے پر ضرور کچھ نہ کچھ برا ہوا ہے، یہ چڑیا کون ہے؟ کیا تم نے اسے مارا ہے؟ نہیں نیلو بہن، میں اسے نہیں جانتا، مجھے لگتا ہے میرے ڈھابے پر کسی نے کوئی جادو کروا دیا ہے۔ ہاں بیٹھو، میں اسے ابھی پھینک کر آتا ہوں۔ کالو، ہم آج کے بعد تمہارے ڈھابے پر نہیں آئیں گے، تمہارے ڈھابے پر بھوتوں کا سایہ ہے، ہم مرنا نہیں چاہتے۔ سب پنچھی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ سب بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ کالو، تم تو کہتے تھے میں اسے کنویں میں پھینک کر آیا ہوں، پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ گوری، میں اسے کنویں میں ہی پھینک کر آیا تھا، مجھے تو لگتا ہے یہ چڑیا کی آتما ہے، یہ غائب ہو کر یہاں آئی ہے۔ کیا آتما؟ کالو، مجھے آتما سے بہت ہی ڈر لگتا ہے، ابھی کے ابھی یہاں سے چلو، میں یہاں اور نہیں رک سکتی، یہ آتما ہماری جان لے لے گی۔ گوری، میں کسی سادھو کو بلا کر لاتا ہوں، میں اپنا ڈھابا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اچھا، تو تم یہاں سے نہیں جاؤ گے، سادھو کو بلاؤ گے؟ میں ابھی تمہاری جان لیتی ہوں۔ کالو اور گوری آتما کو دیکھتے ہی فوراً سے اپنی جان بچاتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں اور اپنا سارا پیسہ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ آتما اسی وقت سونو چڑیا کا روپ دھار لیتی ہے۔ تم اس ڈھابے کے مالک ہونے کے قابل نہیں،
मैं आज से इस ढाबे पर खुद काम करूंगी और भूखे प्यासे पंछियों को मुफ्त में भोजन दूंगी। जैसा मेरे साथ हुआ मैं ऐसा किसी के साथ नहीं होने दूंगी। कालू और गोरी एक जादूगर के पास जाते हैं। उल्लू काले जादू का माहिर होता है। उल्लू जी, हमारे ढाबे पर एक आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उसकी हमारे ढाबे के बाहर भूख से मृत्यु हो गई थी। आप हमसे जितने मर्जी पैसे ले लेना, किसी तरीके से हमारी उस आत्मा से जान छुड़वा दो। हम आपको जिंदगी भर फ्री में भोजन देंगे। अगर तुम दोनों उसे भोजन करवा देते तो उसकी मृत्यु नहीं होनी थी। अब वो एक खौफनाक और ताकतवर आत्मा का रूप धार चुकी है। मेरा जादू तो क्या, मेरे जैसे 100 जादूगर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम कभी भी भूलकर उस ढाबे का रुख न करना। कालू और गोरी को अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खोने का बहुत दुख होता है और ये दुख उनको अंदर ही अंदर खाता रहता है। आत्मा सोनों के रूप में मजबूर और बेसहारा पंछियों की मदद करना शुरू कर देती है और भूखे पंछियों को रोज भोजन करवाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिन लोगों को ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, उनको चाहिए कि वो गरीबों, जरूरतमंदों और भूखे प्यासे लोगों की मदद करें। ऐसा करने से ऊपर वाला खुश होता है और हमारे माल को और भी ज्यादा करता है।